کیا مقدمات جو ہیں وہ بنائے جائیں گے گرفتار ہونے والوں کے اگینسٹ؟ جی بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس بار پولیس کافی متعدد نظر آ رہی ہے، اور جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اسی دن سے ہم نے دیکھا کہ پولیس اسٹیشن میں فوری طور پر یہاں کے ڈی پی او صاحب جو ہے وہ پہنچے، اس کے علاوہ ڈی آئی جی ملاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور پوری صورتحال کی خود مانیٹرنگ کرتے رہے۔ تو پولیس کافی ایکٹیو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی پریشر ہوگا، سوسائٹی کا بھی پریشر ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس کو یہ کریڈٹ جو ہے ہم ضرور دیتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی اپنا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے یقیناً ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ بالکل، جو درجنوں گرفتاریاں ہوئی ہے تو ان کے خلاف مقدمات بھی بنائے گئے ہیں، اور پولیس نے جو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے تو اب تک ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے تو اس میں 49 افراد ایسے ہیں کہ جن کو بائی نیم نامزد کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 2000 سے لے کر 2500 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی نشاندہی ہو رہی ہے اور وہ بھی اس ایف آئی آر میں جو ہے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ بعد میں ان کی نشاندہی کی جائے گی اور وقت کے ساتھ ان لوگوں کے نام بھی جو ہے وہ اس مقدمے میں شامل کیے جائیں گے۔ اس پورے ایشو میں مقامی آبادی کا بتائیے گا، بااثر افراد، عوامی نمائندوں کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا وہ پولیس ایکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی رائے سے مختلف ہے؟ کیونکہ بڑا منظم ہوتا رہا ہے، مطلب مساجد میں اعلانات کیے گئے، گاڑی لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کراتی رہی، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، پھر سب نے مل کر اس بندے کو تھانے سے چھڑایا، پھر اس کو مار دیا۔ بالکل، ہماری مقامی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، مدین کے شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ ٹریڈرز فیڈریشن کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، وکلاء سے ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کا تقریباً یہی موقف ہے کہ یہ جو کچھ اس علاقے میں ہوا ہے، سوات میں ہوا ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوات ایک سیاحتی مقام ہے اور جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے اور لوگ خود بھی حیران ہیں کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ ٹریڈر فیڈریشن کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث چند افراد ایسے تھے کہ جو کہ نان لوکل لوگ تھے، اور یقیناً وہ خود بھی اس بات کی تائید نہیں کر رہے ہیں کہ ایک ہجوم جو ہے وہ کسی کو خود سزا دے۔ اچھا، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، کیونکہ ٹورسٹ ایریا ہے، لوگ زیادہ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہاں ایکسیپٹ کرتے ہیں نئی قسم کے لوگوں کا آنا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کیوں اتنے زیادہ وہاں ہوتے ہیں، اور اس بات کی کچھ ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آ رہی، یہ بتائیں۔ دیکھیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سوات میں یہ جو واقعہ ہے تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات صوبہ سندھ میں بھی ہوئے ہیں، صوبہ پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، اور حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے سرگودا کا کیس ہے، لاہور کا کیس ہے، سیالکوٹ کا کیس ہے کہ مختلف علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو کہ سیاحت کے لیے مشہور ہے، جو کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ملالہ کا شہر بھی ہے، تو یہاں پر ماضی میں گو کہ جو واقعات ہوتے رہے، تو ماضی کے واقعات میں تو مقامی لوگ ان تمام دہشت گردی کا وکٹم رہے ہیں، کیونکہ مقامی لوگ جو تھے انہوں نے کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن اس دفعہ جو لوگوں نے حملہ کیا ہے تو جو سینسیبل لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہو گئی ہے تو لوگ خود بھی حیران ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں کے وکلاء، یہاں کے ٹریڈرز فیڈریشن، یہاں کے طلبہ، یہاں کے اساتذہ سب حیران ہیں اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا محبوب علی۔ بڑی افسوسناک اس پہ جب ہم لٹرلی ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ایسا، تو آج کل آپ بہت سے لوگوں سے، کم سے کم میں تو بہت سے لوگوں سے ارد گرد اپنے سن رہا ہوں کہ دے آر مائیگریٹنگ فرام پاکستان، اور ان کی وجوہات کچھ اور بھی ہوں گی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ان کی اس ملک سے بھاگ جانے کی ہے کہ وہ اس ملک سے صحیح سلامت بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہ شاید کچھ کر رہے ہوں لیکن ان کو اپنے بچوں کے لیے کوئی مستقبل نہیں نظر آتا، کیونکہ اگر تھوڑی سی ڈسینٹ ہو، تھوڑی سی کوئی اور آواز ہو، تھوڑی سی اختلاف رائے ہو، تو وہ کہتے ہیں تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے جتھا مار دے گا۔ آج کسی اور بات پہ مار رہے ہیں، کل کسی اور بات پہ مار دیں گے، جھتے نہیں ماریں گے تو سامنے موبائل پہ سگنل پہ کھڑے ہو کے کوئی موبائل چھیننے کی عوض مار دے گا۔
مطلب اس پہ ڈسکشن کرنا بھی بڑا ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ ٹریجک سینیریو وہ انسیف ہی مانا جاتا ہے. عبداللہ ایک اور پرسپیکٹو بھی لیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیں اور پوچھیں ذرا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. علامہ صاحب, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سبات میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا. یا تو ہم اتنے حیران پریشان ہو جائیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں, لیکن یہ ہوتا رہتا ہے. مذہب کے نام پر جتھا بندی اور اس طرح قانون ہاتھ میں لینا, آپ کی نظر میں اس رویے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم سوات میں ہونے والے واقعے کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں. انتہائی گھناؤنا فعل ہے. کسی بھی طور پر کسی بھی فرد واحد کو, کسی گروہ کو یا جتھے کو اس بات کی اجازت نہ شرعی طور پہ ہے, نہ قانونی طور پہ, نہ اخلاقی طور پہ کہ وہ اس طرح کے فعل شنیع کا مرتکب ہو. اور کسی بھی شخص کو کسی بھی الزام میں, وہ مذہبی حساسیت کا معاملہ ہو یا کوئی اور چوری کا یا کسی بھی قسم کے اور جرم کا معاملہ ہو, اس میں اس طرح کی سزا عامۃ الناس کی طرف سے نہیں دی جا سکتی ہے. جہاں تک اسباب کا تعلق ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں عدالتیں صحیح طور پہ کیسز کو پرسو نہیں کر پاتی ہیں اور انہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. کہیں پر آپس میں اتفاق رائے ہو جاتا ہے, صلح ہو جاتی ہے, اور کہیں پر گواہیاں پوری نہیں ہو پاتی. تو عامۃ الناس میں بڑی شدت کے ساتھ یہ بات پنپ عامۃ الناس میں بڑی شدت کے ساتھ یہ بات پنپ رہی ہے کہ اس طرح کے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. یہ عمل جو کیا گیا ہے اور اس سے پہلے جو سرگودا, جڑاں یا سیالکوٹ میں ہوا ہے, کسی بھی طور پر شرعی نہیں ہے اور نہ ہی شرعن اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. علامہ صاحب, اب توہین مذہب سے متعلق پاکستان میں قوانین ہیں اور بڑے سخت قوانین ہیں. مطلب دنیا کے اور کسی اسلامی ملک سے موازنہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں زیادہ ہی سخت ہوں گے, لیکن اس میں کمی آنے کے بجائے لوگ خود ہی پولیس بھی بن جائیں, عدالت بھی بن جائیں, جلاد بھی بن جائیں. تو یہ تو کس طرح سسٹم چل سکتا ہے؟ مذہب کے نام پر یہ سب کرنے والوں کے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ مطلب جو اس طرح سے سڑکوں پہ جلاد بن کے لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں, ان کی کیا سزا ہونی چاہیے شریعت کی نظر میں؟ یہ بالکل وجہ ہے. مذہب کے نام پہ جو کچھ گلی محلوں میں کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. شرعی طور پر کسی کو جلا کر مار دینا یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بہت زیادہ سخت وعید اور سزا ہے, کیونکہ جلانے کا عمل صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو روا ہے. جہاں تک اس قسم کے واقعات میں ملوث ہونے والے افراد, بھلے سے وہ ایک ہوں یا زیادہ ہوں یا ایک موت کی صورت میں ہوں, جس طرح کسی بھی ایک قتل کے اندر جتنے بھی شرکاء ہیں تمام پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے جتنے بھی افراد اس پورے معاملے میں شریک ہوں اور خاص طور پہ فرانزک اور موبائل لوکیشن کے ذریعے ان کا چناؤ ممکن ہو جائے, تفتیش اور تحقیق کے ذریعے ان افراد کو منتخب کیا جا سکے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ قتل اور جلانے کا عمل سر انجام دیا ہے, تو انہیں ملکی قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے, قتل کی سزا قتل کی صورت میں ہے تو انہیں قتل کیا جائے, قتل کی سزا عمر قید کی صورت میں ہے تو انہیں وہ سزا دی جائے. یعنی جس طرح وہ امر ثابت ہو جائے اس کے مطابق انہیں سزا دی جانی چاہیے. اچھا علامہ صاحب, ایک اور ایشو بھی انہی دنوں میں اچانک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور چونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں. وہ ہے سندھ میں ماں کے دودھ کا بینک بننا اور پھر اس پر فتویٰ آ جانا. تو آپ یہ معاملہ جو ہے آپ کے پاس ہی آیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ بینک بننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے,
اس میں کئی آراء ہیں، لیکن ماں کے دودھ کے بینک بننے سے پہلے ہمیں شرعی امر رداعت کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ جس طرح خون کے رشتے حرمت پہ مبنی ہیں، اسی طریقے سے دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ کسی بچے نے اگر کسی ماں کا دودھ مقررہ مدت رضاعت میں پی لیا تو اس کے پی لینے کے بعد وہ عورت اس بچے کی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کے بچے اس بچے کے لیے بہن اور بھائی کی حیثیت رکھیں گے، اور اس عورت کا شوہر اس بچے کے لیے رضاعی باپ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور پھر ان بچوں کے ساتھ اس بچے کا کسی بھی قسم کا رشتہ جائز نہیں ہوتا، جسے ہم عمومی طور پہ میاں اور بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ تو یہ حرمت رضاعت اس طرح ثابت ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کے بینک بنیں گے تو بادی النظر میں تصور ہوتا ہے کہ جس طرح بلڈ بینک ہیں اسی طرح کے یہ بینک ہوں گے۔ کوئی بھی ماں آ کے اپنا دودھ وہاں پہ جمع کرا دے گی، اور جو ضرورت مند ہے وہ وہاں سے اس دودھ کو لے لیں گے۔ نہ یہ پتہ ہوگا کہ یہ دودھ کس ماں کا ہے، اور نہ یہ علم ہوگا کہ یہ دودھ کس بچے کو پلایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جس طرح رجسٹریشن کی جاتی ہے، بے فارم بنایا جاتا ہے پیدائش کے بعد، اگر اسی طریقے سے اس قسم کی کوئی رجسٹریشن کی جائے اور نادرا کے ساتھ اس کو لنک اپ کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بلڈ بینک، اس طرح کا کوئی ملک بینک بنے، اور وہ پھر ان بچوں کے لیے وہ دودھ کام آئے جنہیں خاص طور پہ اپنی پیدائش کے فوری بعد دودھ کی ضرورت ہے، جو ان کی مائیں پورا نہیں کر پاتی۔ لیکن اس کے اوپر بہت سوچ و وچار کی ضرورت ہے، بڑی گہری نظر کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آل رائٹ، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ہونا اس معاملے میں ضروری ہے، کیونکہ رضاعی ماں کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہے بہت پرانا ہے۔ اگر ریکارڈ ہو کہ کس بچے کو کس فیملی سے دودھ آ رہا ہے یا کس ماں کا دودھ آ رہا ہے، so that can be done then۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اس پہ ذرا واپس آتے ہیں، کیونکہ ویسا ہی ایک انسیڈنٹ سرگودا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہوا ہے، تو سرگودا کی اپڈیٹ لیں گے۔ نمائندہ جیو نیوز ملک اصغر ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک اصغر، سرگودا میں کچھ دن پہلے ایک جتھے نے توہین مذہب کے نام پر تشدد کیا، جلاؤ گھراؤ کیا، ایک شخص مارا بھی گیا، تو کیا قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ ہم ذرا اس کی اپڈیٹ چاہتے ہیں۔ جی، گزشتہ ماہ 25 مئی کو سرگودا کے گنجان آباد علاقہ مجاہد کالونی میں توہین مذہب کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک 72 سالہ نذیر مسیح پر توہین مذہب کا الزام لگا کر جہاں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، وہیں اس کے گھر اور جوتے کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی تھی۔ 9 روز بعد موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد نذیر مسیح جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس ساری صورتحال کی اب 1 ماہ گزر کے جانے کے بعد اپڈیٹ یہ ہے کہ اس واقعے میں 180 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 38 افراد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے حکم پر جیل میں شناخت پریڈ کا عمل مکمل کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جو گرفتار کیے گئے تھے اس میں سے 45 افراد کو ناقابل شواہد مکمل نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ بھی دیا گیا تھا۔ اور یہ بات بھی بتانا میں آپ کو ضروری سمجھوں گا کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران ضلع سرگودا میں توہین مذہب کے مجموعی طور پر 6 اس کے الگ بھی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ جب ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سرگودا سے پوچھا گیا کہ ان تمام واقعات کا کیا صورتحال بنی، اب تک ملزمان کا کیا بنا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ پولیس کی طرف سے تمام واقعات کے چلان عدالتوں کو بھیج دیے گئے ہیں اور یہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ اگر میں مجاہد کالونی کے علاقے کا ذکر کروں، وہاں پر بھی فضا آج بھی سوگوار ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی وہاں پر خوف زدہ ہیں، پولیس وہاں پر تعینات ہے۔ پولیس کے علاوہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس نوعیت کے واقعات کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں۔